या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे उससे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना, और ना तुम मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हक़्क़ तुक़ातिही, कैसे, जैसे उससे डरने का हक़ है, यानी कि अल्लाह से हर वक्त डरो, अल्लाह से हर मुआमले में डरो, अल्लाह से हर बात में डरो। जब ये आयत नादिल हुई तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम परेशान हो गए कि इसका तो ये मतलब है कि हमें तमाम फ़राइज़ पर अमल करना है, अल्लाह के नाजिल करदा तमाम फ़राइज़ पर हमें अमल करना पड़ेगा और अल्लाह की तमाम मनहियात से बचना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। तो ये तो इंसान के लिए बहुत परेशानी की बात है, कुछ नामुमकिन सा हो जाएगा कि अल्लाह के तमाम फ़राइज़ पर हम अमल करेंगे और अल्लाह की तमाम मनहियात से हम बचेंगे, ये कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम डरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये कुछ भारी हुक्म है जो हम पर नादिल हो गया कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरने का हक़ तो हम अदा ही नहीं कर सकते, अल्लाह से डरने का जितना हक़ है इसके तो हम काबिल ही नहीं कि हम अल्लाह के हक़ के मुताबिक अल्लाह से डरें। तो ये शिकवा लेकर के, ये खौफ लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अल्लाह ताला ने सूरह तगाबुन की आयत है, ये आयत नादिल फरमाई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत तुम रखते हो इतना डरो, यानी अल्लाह से इतना डरो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, यानी जितनी तुम में तकवे की ताकत है इतना तकवा तो तुम इख्तियार करो। पीछे ये हुक्म मिल रहा था कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तकवे का हक़ अदा करते हुए तकवा इख्तियार करो। फिर अगली आयत अल्लाह ने फरमाई, नादिल फरमाई कि तकवे का हक़ तुम पूरा का पूरा तो अदा नहीं कर सकते, फरमाया कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, हाँ इतना तकवा तो इख्तियार कर सकते हो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, अपनी ताकत के बामुताबिक तो मुत्तकी हो सकते हो ना, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तकवा इख्तियार कर सकते हो। इंसान किसी गुनाह से इतना बच सकता है जितने उसके अंदर ताकत है। अब अगर किसी बच्चे से किसी छोटे से गुनाह पे तौबा करवाई जाए और उसे कहा जाए ये गुनाह नहीं करना, तो वो बच्चा बस वो थोड़ा सा काम नहीं करेगा। कोई बालिग हो जाए और उससे कहा जाए कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो काम नहीं करेगा। किसी इंसान से उसकी ताकत से ज़्यादा डिमांड करना ये इस्लाम का तरीक़ेकार नहीं है। तो इस सहाबा कराम ने ये समझा कि इसका ये मतलब है कि हमें हमारी ताकत से ज़्यादा बचना है, हमें अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मुत्तकी होना है। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नादिल फरमाई, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। कुछ लोग ये कहने लगे, कुछ उलमा ने ये फरमाया कि ये आयत मनसूख है इस आयत से जो सूरह तगाबुन की आयत है कि फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम इतना तकवा इख्तियार करो जितनी तुम में ताकत है। तो ये आयत मनसूख हो गई कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तकवे का हक़ अदा करते हुए तकवा इख्तियार करो। तो ये कौल कुछ गलत दिखाई देता है, क्योंकि मनसूख उस वक्त होता है, नासिख व मनसूख, जबकि एक आयत पर दूसरी आयत के होते हुए अमल ना किया जा सके, या फिर ये कि उनमें जमा ना किया जा सके। अगर अमल करना और जमा करना नामुमकिन हो जाता है तो मनसूख किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि सूरह तगाबुन की जो आयत है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से इतना डरो जितनी तुम में ताकत है, ये आयत मुबीन है। इस आयत के लिए जो अल्लाह ने फरमाया कि इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, तुम अल्लाह से उसका हक़, तकवे का हक़ अदा करते हुए डरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत इस तरह होगी, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही मस्तताअतुम, अल्लाह के तकवे का हक़ अदा करते हुए अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, इसका ये मतलब होगा। तो सूरह तगाबुन की आयत इसकी मुबीन है, यानी कि इसकी वजाहत करने वाली है, इसको खोल करके बयान करने वाली है। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी तुम्हारे अंदर, जितनी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है उतने मुत्तकी बन जाओ। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ये हालिया नहीं होना चाहिए।
فرمایا کہ یہ تقوی اس وقت تک ہونا چاہیے ولا تموتن، تمہاری موت تلک کے وقت۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم متقی آج بن جاتے ہو، تم آج نمازی بن جاتے ہو، آج روزہ رکھتے ہو، آج حاجی کہلاتے ہو اور کل تم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، پوری زندگی تم نے متقی ہو کر کے گزارنی ہے۔ اگر تم نے ایک مرتبہ اللہ کی رسی تھام لی ہے تو یہ رسی مرتے دم تک تھامنی ہے۔ فرمایا کہ ولا تموتن، تم مرنا نہیں الا وانتم مسلمون، پوری زندگی متقی ہو کر کے رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرنا، واذکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم ہو گئے اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ، اور تم ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار، آگ کے، تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس سے، کذالک یبین اللہ لکم، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیاتی ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب قصہ وہی ہے جو اوپر اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اسی ضمن میں یہ آیات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ آیات بھی اسی قصے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اوپر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، جمیعاً، اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریقہ نہ کرو۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک بات کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کے قانون کو پکڑ لو، حبل سے مراد ہے قرآن، اسلام اور اخلاص۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کی تمام ہدایات پر عمل کرو، قرآن کے تمام فرائض پر عمل کرو، قرآن کے تمام منہیات سے بچو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اسے بھی حبل اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جمیعاً، اکٹھے ہو کر۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑنا ہے، پہلا قانون ہے، اسلامی شریعت کا پہلا قانون، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا پہلا قانون، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، جمیعاً، اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، اور کہا کہ تفریقہ نہیں ڈالنا، آپس میں اکٹھے ہو کر کے رہنا، جدا نہ ہو جانا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتیں ایک دوسرے پر یاد کرتے رہنا، اپنی ذات پر جتنی نعمتیں اللہ نے کی ہیں ان سب کو یاد کرتے رہنا۔ تو یہ قانون ہے اسلامی معاشرے کا اتحادی قانون۔ اسلامی معاشرے میں اتحاد اگر ہے تو صرف اس کے لیے دو قانون ہیں، ایک قانون یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جمیعاً کہا اکٹھے ہو کر، یعنی اگر تم دیندار ہو، اگر تم نے ایک جماعت بنا لی ہے، اگر تم ایک علاقے میں رہنے والے، ایک شہر میں رہنے والے، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں جمیعاً، تمہیں اتفاق سے رہنا ہے، نہ صرف یہ کہ تمہیں اسلام پر کار فرما ہو کر کے زندگی گزارنی ہے، بلکہ ایسا رہنا ہے کہ تمہیں دشمن دیکھ کر کے یہ تصور کرے کہ تم سب ایک جماعت ہو، تمہیں ایک جماعت اکٹھے ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہا کہ آپس میں تفریقہ نہیں ڈالنا۔ اب آپس میں تفریقہ نہ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟
آپس میں تفریقہ ڈالنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر دیندار ہیں تو وہ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جھڑا نہ کر بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ اپنی ذاتی لڑائیوں کو اسلام کے اندر اختلاف کا نام دے دیں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کا اختلاف پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قوم کا یہ جو اختلاف ہے یہ بہت پسند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ مختلف مسائل رونما ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دوسرے مختلف مسائل آتے ہیں اور پھر ان کا حل نکلتا ہے. تو اس سے مطلب یہ اختلاف نہیں ہے. تو اگر یہ اختلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ 73 فرقے تو ہو جائیں گے لیکن ایک فرقہ ناجیہ رہے گا. اور فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ 73 فرقے سارے کے سارے یہ سب جنتی نہیں ہوں گے، بلکہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا؟ ایک فرقہ ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا. وہ ان اعمال کو کرنے والا ہوگا، ان تفرقات کا یعنی کہ ان فکرات کا حامی ہوگا کہ جو میری فکرات ہیں، جو میرے صحابہ کی فکرات ہیں، اگر ان اعمال کو کرنے والا وہ فرقہ ہوگا تو وہ فرقہ ناجیہ ہے. باقی سارے کے سارے وہ داخل جہنم ہے. تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو پر جھگڑا ہوا ہے تو یہ تو آپس کی رحمت ہے. اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف ضرور فرمائی ہے. اور ایسے ہی علماء کے اختلاف سے، صحابہ کرام کے اختلاف سے کچھ مسائل معلوم ہوئے ہیں، یہ تاریخ میں رہا ہے. لیکن آج کل اگر ایسے اختلافات کو کہا جائے کہ یہ خیر کا سبب ہے تو یہ خیر کا سبب نہیں ہے، کیونکہ آج کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ شخصی اختلاف ہوتا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے عالم نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم ایسا مانتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے کہ میرے پیر نے یا میرے مرشد نے یہ بات کہی ہے ہم ایسا مانتے ہیں. یہ اختلاف کی تعریف، اس کی مدح یہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے بھی نہیں. مدح اس چیز کی ہے کہ ایک اسلام میں ایک بات ہو لیکن اس میں شخصی اختلاف نہ ہو، اس میں رائے کا اختلاف ہو. اگر شخصی اختلاف نہیں ہے اور شخصی تقلید نہیں ہے تو یہ اختلاف تو قابل قبول ہے اور یہ تو قابل مدح ہے. لیکن اگر شخصی اختلاف کہیں آ گیا، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ میرے امام نے ایسا کہا ہے اس لیے میں اس بات کو جانتا ہوں، یا میں صرف اس امام کے پیچھے چلوں گا اور اس کی رائے کو میں لوں گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ امام کو فالو کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام میں تفریقہ شخصیت کی وجہ سے کر رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.